عید الفطر کے روز بہت سے اعمال اور افعال ایسے ہیں جن کو اگر ہم اختیار کریں تو اس دن زیادہ سے زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور اس دن کا ثواب زیادہ سے زیادہ ہم اپنے نامہ اعمال میں اکٹھا کر سکتے ہیں۔ بہت سے کام اور افعال ایسے ہیں جن کو ہم لازماً کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کاموں کو کرتے ہوئے اور ان باتوں کو اختیار کرتے ہوئے اگر ہم سنت کی نیت کر لیں تو سنت پر عمل کرنے کا ہمیں ثواب بھی مل جائے گا اور وہ کام بھی ہمارا بن جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کے کردار و عمل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو 13 باتیں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جن کو کرنا اور جن کو اختیار کرنا عید الفطر کے روز مسنون اور سنت ہے۔ آئیے وہ 13 باتیں کیا ہیں ترتیب وار ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اور پہلی سنت یہ ہے شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرنا، اپنے آپ کو سنوارنا، مرد بھی عورت بھی، بچے جوان بوڑھے بھی شریعت کی حدوں میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو سجائیں، اپنے آپ کو سنواریں۔ یہ آرائش کرنا، بننا اور سنورنا شریعت کی حدوں میں رہتے ہوئے عید کے دن مسنون ہے۔ نمبر 2 غسل کرنا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 اپنے پاس جو کپڑے عمدہ سے عمدہ موجود ہو، اس کے لیے نیا کپڑا ہونا ضروری نہیں ہے، اچھا سے اچھا کپڑا جو موجود ہو اس کو زیب تن کرنا، اس کو پہننا عید کے روز مسنون ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے مالی وسعت دی ہے اور اس نے اپنے لیے نیا کپڑا بنا رکھا ہے تو پھر نیا کپڑا استعمال کرے، اور اگر نیا کپڑا نہیں ہے تو پرانے کپڑوں میں جو سب سے عمدہ، اجلا اور صاف ستھرا ہو وہ پہننا عید کے روز مسنون ہے۔ نمبر 5 صبح کو بہت سویرے اٹھنا، عام دنوں سے عید کے روز صبح سویرے اٹھنا عید کے استقبال کے لیے اور عید کے اہتمام میں یہ بھی مسنون ہے۔ نمبر 6 خوشبو لگانا، عطر لگانا، جس کے پاس جو خوشبو ہو وہ خوشبو استعمال کرنا عید کے روز مسنون ہے۔ نمبر 7 صبح سویرے عیدگاہ پہنچنا، جلدی اٹھنا بھی ہے، اور صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اگرچہ سورج نہ نکلا ہو جتنی جلد ہو سکے عیدگاہ پہنچنا یہ بھی ایک مستقل سنت ہے۔ بہت سے لوگ عید کے روز غفلتوں کا شکار رہتے ہیں، سستی میں، غفلت میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، اور ٹھیک جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو جلدی بازی میں غسل کرتے ہیں، کپڑا بدلتے ہیں اور دوڑتے بھاگتے ہوئے عیدگاہ تک اور مسجدوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کی تکبیریں چھوٹتی ہیں، بعضوں کی رکعات بھی چھوٹ جاتی ہے، اور بہت سے لوگوں کو بالکل آخری صفوں میں جگہ ملتی ہے۔ اس لیے 7ویں سنت یہ ہے کہ صبح سویرے عیدگاہ جتنی جلد ہو سکے پہنچا جائے۔ نمبر 8 عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا، اگر کھجور ہو، چھہارا ہو تو طاق عدد کھانا مسنون ہے، اور طاق عدد کا مطلب یہ ہے بے جوڑ 3 5 7 عدد کھجورے کھا لینا، چھہارے کھا لینا، اور اگر یہ نہ ہو تو جو بھی میٹھی چیز گھر میں موجود ہو اسے کھا کر عیدگاہ جانا یہ مسنون ہے۔ نمبر 8 عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا، اگر کوئی مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، جس کے اوپر فطرہ ادا کرنا واجب ہے تو اس کو چاہیے کہ عید کی نماز سے پہلے اپنا فطرہ اور اپنے بال بچوں کی طرف سے ادا کر لے۔ اگرچہ عید کی نماز کے بعد بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا جائز ہے اور ادا ہو جائے گا، لیکن عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے کا جو ثواب ہے، جو فضیلت ہے، جو مقام و مرتبہ ہے وہ عید کی نماز کے بعد ادا کرنے سے حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 10 عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا، یہ بھی ایک مستقل سنت ہے۔ بہت سے لوگ خاص طور پر شہروں میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ عیدگاہ بھی ہے اور مسجدوں میں ضعیفوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، بزرگوں کے لیے عید کی نماز پڑھنے کا انتظام ہے، سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، بغیر کوئی خاص معقول عذر کے بغیر مسجدوں میں عید کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہر سال اپنا ایک معمول بنا رکھا ہے۔ یاد رکھیے اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے ہر سال عید کی نماز مسجدوں میں پڑھنے کا معمول بنا لے اور عیدگاہ نہ جائے تو ایسا شخص فقہا کی تصریحات کے مطابق گنہگار ہوگا۔ ہاں کوئی عذر ہے، بیماری ہے،
ضعیفی ہے، کمزوری ہے، یا کوئی اور ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے شہر کی مسجد میں عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 11، عیدگاہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ ایک راستے سے جائے اور جب عید کی نماز پڑھ کے گھر واپس ہو تو راستہ چینج کر دے، بدل دے اور دوسرے راستے سے واپس آئے۔ نمبر 12، پیدل جانا، عیدگاہ یا جہاں پہ عید کی نماز ہو رہی ہے وہاں تک پیدل پہنچنا، یہ بھی ایک مستقل سنت ہے۔ بہت سے لوگ بغیر کسی مجبوری کے سواری پر سوار ہو کر، بائک سے یا موٹر سائیکل سے سوار ہو کر عیدگاہ تک پہنچتے ہیں، یاد رکھیے یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہاں عید کی نماز ہو گئی تو عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد اگر کوئی سواری سے اپنا گھر پہنچتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جاتے ہوئے پیدل جانا یہ مسنون ہے۔ نمبر 13، راستے میں آہستہ آواز سے تکبیر تشریق کہتے ہوئے جانا۔ جب عیدگاہ ہم جانے لگے تو راستے میں ہلکی آواز میں تکبیر کے کلمات ہماری زبان پر مستقل جاری ہوں اور اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی ثناخوانی کرتے ہوئے ہم عیدگاہ جائیں۔ ہماری زبان پر یہ جملے ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ عید کے دن یہ تکبیر کے کلمات آہستہ کہتے ہوئے جانا اور بقرعید کے روز زور زور سے یہ کلمات عیدگاہ تک کہتے ہوئے جانا مسنون ہے۔ یہ 13 باتیں مسنون ہے جن کو اگر ہم عید کے دن اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری خوشیاں بھی صحیح طریقے پر ہوں گی اور پھر ہم سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب بھی اپنے نامہ اعمال میں اکٹھا کر لیں گے۔ ان میں سے بعض باتیں تو ایسی ہیں کہ ہم تو کرتے ہی ہیں، غسل کرنا، نیا کپڑا پہننا، عمدہ کپڑا پہننا، خوشبو لگانا، عیدگاہ تک پیدل جانا، ہم سب کرتے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ہم ان باتوں کو کرتے ہوئے سنت کی نیت کر لیں تو ہمارا کام بھی بنے گا اور سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ امید ہے آپ حضرات ان باتوں پر عید کے روز عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔